السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور ہم نے جو اپنا آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آج اس کا ہم 21 لیکچر لیں گے، 21واں لیکچر لیں گے آج اس کا ہم۔ اور امید کرتی ہوں کہ اس سے پہلے والے سارے لیکچرز آپ نے اچھے طریقے سے تیار کیے ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آج کے لیکچر میں کیا پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم ہوم اکنامکس کا جو سیکنڈ ایئر کا سلیبس ہے اس کا 9th چیپٹر سٹارٹ کریں گے، مینیو پلاننگ، فہرست طعام کی ترتیب۔ تو اس سے پہلے آپ نے جو 8 چیپٹرز پڑھے تھے وہ پیور نیوٹریشن کے بارے میں تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے مختلف جو فوڈ نیوٹرینٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اس کے علاوہ غذا کیا ہوتی ہے، بنیادی غذا کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کے جو تصورات تھے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اب آگے والے جو چیپٹرز ہیں یہ بیسیکلی فوڈ پریزنٹیشن سے متعلق ہیں کہ کھانے کو بنانے کے بعد پیش کیسے کیا جاتا ہے۔ اور مینیو پلاننگ جو ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ متوازن غذا سے متعلقہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی غذا کو پلان کریں، کس طرح سے آپ اپنا مینیو پلان کریں کہ آپ اپنی روزمرہ غذا کو متوازن بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فہرست طعام کی ترتیب یا مینیو پلاننگ کا مطلب کیا ہے۔ تو فہرست طعام کی ترتیب سے مراد خوراک کی ایسی منصوبہ بندی ہے جس میں منتخب ہونے والی خوراک خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہو، معدے کے لیے طمانینت بخش ہو اور مناسب نشو و نما کے لیے بھرپور غذائیت فراہم کرنے کی ضامن ہو۔ لہٰذا اس میں 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں: خوش رنگ ہو، خوش ذائقہ ہو، معدے کے لیے طمانینت بخش ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مناسب نشو و نما کے لیے بھرپور غذائیت بھی فراہم کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تینوں پوائنٹ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش ذائقہ، خوش رنگ یعنی پکی بھی بہت اچھے طریقے سے ہو، معدے کے لیے طمانینت بخش بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہی متوازن غذا سے متعلقہ کانسیپٹ ہے۔ تو ایسی غذائیت فراہم کرے جس سے ہماری نشو و نما بھی بھرپور انداز میں ہو سکے۔ اب نیچے جو ہے وہ خوراک کی منصوبہ بندی سے متعلقہ کچھ اصول دیے گئے ہیں، تو لہٰذا خوراک کی منصوبہ بندی کرتے وقت مندرجہ ذیل اصولوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خوراک کافی مقدار میں ہونی چاہیے۔ خوراک میں اشیاء خوردنی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ شکم سیری کا احساس ہو، یعنی آپ کو لگے کہ آپ نے واقعی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ خوراک بہت کم نہیں ہونی چاہیے، یعنی خوراک نہ تو ضرورت سے زیادہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے کم ہو۔ دوسرا ہے کہ خوراک غذائیت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ خوراک کا انتخاب تینوں غذائی گروہوں میں سے کرنا چاہیے، اور ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ ضرور منتخب کرنا چاہیے۔ اگر ہر کھانے پر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم دن بھر کی خوراک ضرور متوازن ہونی چاہیے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دن بھر کے لیے درکار کیلریز کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب کیلریز کی تقسیم کیسے کی گئی ہے کہ اس کے مطابق ناشتے میں 25% کیلریز دن کے کھانے کی آپ کو لینی ہے، دوپہر کے کھانے میں 35% لینی ہے، اور رات کے کھانے میں اپنے کیلریز جو ہیں وہ 40% لینی ہے۔ ان کی تقسیم ایسے کرنی ہے۔ کیلریز کی فیصد مقدار میں کمی بیشی کا انحصار کام کی نوعیت پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً دن کے ابتدائی حصے میں مشقت کرنے والوں کے لیے ناشتے پر زیادہ کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دن بھر کے لیے درکار کیلریز کی مطلوبہ مقدار صرف کسی ایک غذا سے حاصل کرنے کی بجائے تینوں ایندھن والے اجزاء سے ملا کر حاصل کرنی چاہیے، جس کے لیے تجاویز درج ذیل ہیں۔ پروٹین سے حاصل ہونے والی کیلریز جو ہیں وہ بچوں کے لیے 15% ہونی چاہیے اور بالغوں کے لیے 10%۔ کیوں؟ کیونکہ بچے گروتھ کے فیز میں ہوتے ہیں، ان کے جسم کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کو زیادہ پروٹینز والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہونے والی کیلریز دن بھر کی مطلوبہ مقدار کا 60% ہونی چاہیے۔ خوراک سے حاصل ہونے والی کیلریز بچوں کے لیے 35% اور بڑوں کے لیے 30 سے 40% ہونی چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خوراک بجٹ کے مطابق ہونی چاہیے، جس کے لیے مشہور مقولہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اس حساب سے مختلف طبقات کے لیے آمدنی کا ایک بڑا حصہ جو خوراک کے لیے مختص ہونا چاہیے،
اس کے مطابق نچلے طبقے کے لیے 80 سے 85% بجٹ وہ اپنا خوراک پر خرچ کرتے ہیں، متوسط طبقہ جو ہے وہ 50 سے 60%، اور جو ہائی انکم کلاس ہے وہ اپنے بجٹ کا 35 سے 45% حصہ جو ہے وہ خوراک پر خرچ کرنا چاہیے ان کو، اور اپنی اپنی آمدنی کے لحاظ سے بجٹ کا عموماً آدھے سے زیادہ حصہ دودھ وغیرہ پر خرچ کرنا چاہیے، 1/5 حصہ جو ہے وہ سبزیوں اور پھلوں پر، اور باقی تقریباً برابر حصوں میں اناج، چینی، چائے، مسالہ جات پر استعمال ہوتا ہے۔ بجٹ کی حد بندی کے اندر رہ کر متوازن اور سستی غذائیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ جی، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے جو ہمارا ایلوکیٹڈ بجٹ ہے ہم اس کے اندر رہتے ہوئے سستی غذائیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موسمی غذائیں سستی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں اپنے موسم میں بکثرت استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ الٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو سبزی آؤٹ آف دا موسم آتی ہے، جو پھل موسم کے بغیر آتا ہے، وہ بہت مہنگا بکتا ہے، اور ہم بھاگ بھاگ کر اسی کو کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ موسمی غذاؤں کو اگلے موسم کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے تاکہ مہنگے زمانے میں وہ سستے داموں میں میسر آ سکے، مثلاً اچار ہے، جیم، جیلی اور اسکوائش اور شربت وغیرہ بنا کر۔ بہت ساری سبزیاں ایسی جن کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، فریز کر لیں تاکہ وہ جب آپ کو آؤٹ آف موسم ان کی ضرورت پڑے تو آپ کے اسٹاک میں وہ موجود ہوں۔ سستے داموں بہترین خوراک کھانے کے لیے گھر میں کیاریوں اور گملوں میں سبزیاں وغیرہ اگا کر اور بکری اور مرغی جیسے مفید جانور پال کر عمدہ سبزیاں، گوشت اور انڈے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہوم گارڈن بنایا جا سکتا ہے، اکثر لوگ بناتے بھی ہیں۔ اب بچی ہوئی چیزوں کو ملا جلا کر ان کی شکل تبدیل کر کے کھانوں میں تنوع اور ذائقہ پیدا کیا جا سکتا ہے، مثلاً تھوڑی تھوڑی بچی ہوئی دالیں، گوشت اور چاول ملا کر انہیں حلیم کی شکل دی جا سکتی ہے۔ مختلف بچی ہوئی سبزیوں میں ابلے ہوئے آلو یا کیمہ ملا کر ان کے کباب بنائے جا سکتے ہیں، اور ہر غذائی گروہ اور ان کی قیمتوں کا صحیح علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس گروہ کی غذائیت سستی قسم کی خوراک سے حاصل کی جا سکے۔ غذائیت کے اعتبار سے یہ غذائی نعم البدل فوڈ سبسٹیٹیوشن دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے کہ ایک ہی گروہ کے مابین غذائی نعم البدل، اور دوسرا ہے غیر مماثل گروہوں کے مابین غذائی نعم البدل۔ غذائی نعم البدل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک غذا سے جو غذائیت حاصل ہوتی ہے وہ وہی غذائیت کسی اور طرح کی سستی غذا سے حاصل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سستی غذا کو پریفر کریں۔ جیسے میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں کہ 100 گرام گوشت سے، بکرے کے گوشت سے آپ جو غذائیت حاصل کرتے ہیں، کم و بیش وہی غذائیت آپ ایک بڑے باؤل جو ہے وہ کالے چنے اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب چھوٹے گوشت کی قیمت میں اور کالے چنوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو کیوں نہ آپ وہ کالے چنوں سے وہ غذائیت حاصل کر لیں جو آپ ایک 100 گرام گوشت سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ فوڈ سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ تو ایک ہی گروہ کے مابین جو فوڈ سبسٹیٹیوشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثلاً مکمل پروٹین کے لیے گوشت میں بکرے کے مہنگے گوشت کی بجائے گائے کا گوشت اتنی ہی غذائیت والا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، یا گوشت کی بجائے سویابین، لوبیا، چنے کی دال اور پھلیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ صرف پروٹین کے لیے 250 گرام گوشت کی جگہ 2.5 پیالی دودھ یا 2.5 پیالی پکی ہوئی پھلیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کیلشیم اور آئرن وغیرہ کے لیے غذائیں دوسرے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ 2-3 دالوں یا اناجوں کو باہم ملا کر حلیم کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اناجوں میں کسی صورت میں دودھ ملا کر یا اناجوں کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں انڈے، دہی یا لسی وغیرہ کے امتزاج مکمل پروٹین کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر دودھ زیادہ مقدار میں میسر نہ آ سکے تو دہی سے پتلی سی لسی کسی حد تک اس کا نعم البدل ہو سکتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں ترش پھل مثلاً کینو، مالٹے، گریپ فروٹ کی جگہ لیموں اور ٹماٹر استعمال کرنے سے کثیر مقدار میں وٹامن سی میسر آ سکتی ہے۔ آلو بھی وٹامن سی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کی جگہ ٹینڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سیب کی جگہ گاجر اور شلجم کی جگہ مولی پکا کر بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اب ہے غیر مماثل گروہوں کے درمیان سبسٹیٹیوشن۔ اوپر جو ہم نے بات کی تھی وہ سارے پروٹین گروپ کی بات ایگزامپلس دی تھیں کہ پروٹینز اب کیسے ایک ہی گروپ کے اندر جو موجود اجزاء ہیں ان کو چینج کر کے ایسے پروٹینز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ مختلف قسم کے جو فوڈ گروپس ہیں ان کے درمیان ہم کیسے سبسٹیٹیوشن کر کے
وہی سیم غذائیت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیلشیم اور وائٹامن بی کے لیے دودھ کا قریبی نعم البدل انڈے اور سبز پتے دار سبزیوں کا امتزاج ہو سکتا ہے۔ روغنی غذاؤں کے لیے سبز پتے دار اور پیلی ترکاریوں کا کثیر مقدار میں استعمال وائٹامن اے کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ سستی توانائی کے لیے مٹر، مکئی یا پھلیوں کی جگہ آلوؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو اضافی وائٹامن سی بھی فراہم کرتے ہیں، جبکہ خشک پھل تازہ پھلوں کا اچھا نعم البدل ہے۔ چند غذائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی ایک یا دو غذائی اجزاء میں اپنی مثال نہیں رکھتی، اس اعتبار سے انہیں خوراک سے خارج کر کے ان کے نعم البدل تلاش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم بات کر رہے تھے فوڈ سبسٹیٹیوشن کی۔ تو دودھ کی جو پروٹین ہے وہ دوسری غذاؤں سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی مقدار میں کیلشیم کی کثیر مقدار کا کوئی دوسری غذا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ترش پھلوں یا ترش سبزیوں کا کوئی دوسری غذا آسان نعم البدل نہیں ہو سکتی، ان کے لیے پھر وائٹامن سی کی گولیاں ہی کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ تو تھے فوڈ سبسٹیٹیوشن۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ان اصولوں کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے کہ مینیو پلاننگ کرتے وقت ہمیں کون کون سے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو خوراک کھانے والوں کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے۔ خوراک اگر پسند کے مطابق ہو تو عروق کے ہاضمہ پر اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ناپسندیدہ خوراک کھانے سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، جو ہاضمہ اور جسمانی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ خاتون خانہ کے لیے ہر ایک کی پسند کا ہر وقت خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر باری باری ہر ایک کی پسند کی چیز پکائی جا سکتی ہے، اور دوسری ایسی چیزیں جو عام گھر والوں کو ناپسند ہو، انہیں پکانے کے لیے ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جو اہل خانہ کو پسند آئے۔ مثلاً بینگن کی سادہ بھجیا بنانے کے بجائے بھکارے بینگن یا بینگن کا بھرتا وغیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے خوراک خوش ذائقہ ہونی چاہیے۔ خوراک خوش ذائقہ خوراک کھانے سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوتی ہے، کھانا ٹھیک کھایا جاتا ہے، بلکہ کھانے کی تعریف پر پکانے والے کو محنت اور روپیہ سب وصول ہو جاتا ہے اور ماحول میں خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے خاتون خانہ کو پکانے میں تجربے، مشق اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ غذائی اجزاء کی حامل غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ ایسی غذائیں جن میں غذائی اجزاء مقابلتاً زیادہ ہوتے ہیں، انہیں ہفتے میں 1-2 بار ضرور استعمال کرنا چاہیے، مثلاً کلیجی، گردے، دل، سیری پائے اور ثابت اناج وغیرہ۔ اسی طرح جسم کی وائٹامن اور نمکیات کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچی سبزیوں اور پھلوں کا جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ خوراک بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ ہر روز ایک ہی طرح کی خوراک استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوراک بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ اس طرح ایک تو نہ دلچسپ آتا ہے اور دوسرے زیادہ غذائیت بھی فراہم ہو سکتی ہے۔ کھانوں میں تنوع ہونا چاہیے۔ کھانے میں ملے جلے ذائقے شامل کرنے چاہیے، مثلاً سارے پکوان میٹھے یا سارے پکوان پھیکے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ پھیکے، نمکین، میٹھے، کھٹے اور تیز ذائقے دار، مثلاً اچار اور چٹنیاں وغیرہ سب شامل کرنی چاہیے۔ تازہ اور کچی غذاؤں کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے، جس کے لیے سبزیوں کا سلاد اور پھل وغیرہ نہ صرف وائٹامن اور نمکیات فراہم کرتے ہیں، بلکہ کھانوں میں رنگ اور دلکشی پیدا کرتے ہیں۔ پکانے کے لحاظ سے بھی تمام چیزیں ایک ہی طریقے پر نہیں پکی ہونی چاہیے، بلکہ کچھ تلی ہوئی، کچھ بھاپ میں پکی ہوئی، کچھ بھوننے کے طریقے پر پکی ہونی چاہیے۔ اس سے رنگت اور شکل کے علاوہ ذائقے پر بھی بہت اثرات پڑتے ہیں۔ ٹیکسچر کے لحاظ سے کچھ کھانا خستہ، کچھ نرم، کچھ سخت اور کچھ نیم ٹھوس یا رقیق ہونے چاہیے۔ اسی طرح تمام کھانے ٹھنڈے یا تمام گرم پیش کرنے کے بجائے چند کھانے خوب گرم گرم، چند خوب ٹھنڈے اور چند کھانے درمیانے ہونے چاہیے۔ ٹھنڈے اور گرم کھانوں کو صرف پیش کرتے وقت اوون یا فریز سے نکالنا چاہیے تاکہ ان کی کیفیت برقرار رہے۔ خوراک خوش رنگ اور خوش شکل ہونی چاہیے۔ اچھی پکی ہوئی چیزوں کی رنگت اور حیت برقرار رہتی ہے، جسے دیکھتے ہی کھانے کی اشتہا پیدا ہونے لگتی ہے۔ خوراک کو نہ صرف اپنا رنگ خوش شکل بنانا ہے، خوراک کو نہ صرف اس کا رنگ خوش شکل بناتا ہے، بلکہ جس برتن میں اسے نکال کر رکھا جاتا ہے اس کا رنگ بھی اسے خوبصورت یا بدصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً بہت عمدہ بنے ہوئے کبابوں کو براؤن پلیٹ میں نسواری رنگ کے میز پوش پر رکھ کر تھوڑا تصور کریں تو اس بات کی اہمیت از خود سمجھ آنے لگتی ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر یہی کباب سفید پلیٹ میں تھوڑے سے کٹے ہوئے ٹماٹر اور ابلے ہوئے انڈوں اور ہری مرچ اور ابلے ہوئے مٹروں کے ساتھ سجا کر رکھے گئے ہوں تو کھانے کی طرف رغبت بڑھے گی، ہاتھ ادھر لپکے گا اور نظر بار بار ادھر جائے گی۔ رنگ برنگ سبزیوں کے سلاد کے ساتھ یہ بھی ایک مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے
کھانے، برتن اور میز پوش کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف لیکن ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں برتنوں کی وضع اور سائز بھی مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی کھانا پیش کرنے والے برتن گول، بیضوی، چوکور اور مختلف وضع کے ہونے چاہیے۔ نمبر پوائنٹ ہے کہ کھانے روایتی یعنی ٹریڈیشنل یا ان سے ملتے جلتے اور معمول میں استعمال ہونے والے یعنی کسٹمری ہونے چاہیے، کیونکہ کھانے اگر بالکل مختلف ہوں تو یہ نفسیاتی طور پر نہ تو تسلی ہوتی ہے اور نہ ہی شکم سیری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے خوراک تازہ اور زود ہضم ہونی چاہیے۔ زیادہ گھی اور چکنائی والی غذائیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، جبکہ گلی سڑی باسی غذائیں بد ہضمی اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے۔ کھانوں کے درمیان کم از کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ضروری ہے تاکہ معدہ درست رہے، اور رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2.5 گھنٹے قبل ضرور کرنا چاہیے۔ اب مینیو بنانے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے دن بھر میں کھائی جانے والے کھانوں کی تعداد کا تعین کر لیں۔ مثلاً صبح کی چائے ہے، ناشتہ 10 بجے کی چائے، دوپہر کا کھانا، سپہر کی چائے اور رات کا کھانا وغیرہ۔ اس کے نیچے ایک ماڈل مینیو دیا گیا ہے کہ صبح کا ناشتے میں دودھ 1 پیالی، پراٹھا 1 عدد، تلا ہوا انڈا اور 1 عدد۔ دوپہر کا کھانا ہے آلو گوشت 1 پلیٹ، روٹی 2 عدد، دہی کی آدھی پلیٹ، سلاد کی آدھی پلیٹ، مالٹے 2 عدد۔ اسی طرح سے رات کا کھانا ہے سادہ چاول ہیں 1 پلیٹ، دال چنا 1 پلیٹ، اچار، دہی کا رائتہ اور سویٹ ڈش۔ اور جب کھانوں کا اندازہ ہو جائے تو ان سے حاصل کردہ غذائیت اور اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے دن بھر کے اناج، پھل، سبزیوں، گوشت، دودھ، انڈوں وغیرہ کی کل مقدار ایک جگہ جمع کر لیں۔ مثلاً دن بھر میں کھائے جانے والا آٹا 125 گرام ہے، مکھن، گھی، اربلائی 62 گرام، چاول، چینی۔ اس طرح کا حساب لگاتے وقت سالن میں شامل گھی سے لے کر ٹوسٹ پر سادہ لگایا گیا مکھن یا بالائی، ٹافی کی صورت میں چینی سے لے کر چائے میں چینی، سویٹ ڈش کی چینی اور ہر کھائی جانے والی میٹھی چیز میں چینی کا اندازہ لگانا ضروری ہے، اور یہی تمام غذاؤں کا حساب ہے۔ تو یہ تھا مینیو پلاننگ کا ایک چھوٹا سا ریویو کہ آپ اپنے گھر کے لیے مینیو کیسے پلان کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔